بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ آج میں نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج میں آپ کو تلخیص نگاری اور خلاصہ نگاری کے اصول سکھاؤں گی۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے، بات کرنے کے 100 طریقے ہیں، بات کرنے کے 100 طریقے ہیں، ہم نے سیکھا ہے اختصار بیاں۔ آج کل کے تیز رفتار دور میں تلخیص نگاری کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ تلخیص نگاری میں بات کو مختصر کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سکھاؤں گی کہ سب کی خلاصہ تحریر کرنے کا آسان اور بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو چلو سب سے پہلے ہم تدریسی مقاصد کو دیکھ لیتے ہیں۔ طلبہ اس قابل ہو سکیں کہ خلاصہ یا تلخیص نگاری کا سب سے پہلے مطلب جان سکیں کہ تلخیص نگاری یا خلاصہ کہتے کسے ہیں۔ اس کے بعد خلاصہ نگاری کے اصولوں کو جان سکیں جن کی مدد سے بہتر خلاصہ تحریر کیا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ طلبہ اس قابل ہو سکیں کہ دیے گئے اقتباس یا عبارت کا خلاصہ لکھنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تلخیص نگاری کے معنی یا مفہوم کیا ہیں۔ تلخیص دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں مختصر کرنا، اختصار کرنا، خلاصہ کرنا۔ کسی دی گئی عبارت یا اقتباس کو مختصراً اپنے الفاظ میں تحریر کرنا خلاصہ نگاری یا تلخیص نگاری کہلاتی ہے۔ خلاصہ نگاری میں عبارت کو 1/3 تک کم کیا جاتا ہے۔ عبارت یعنی جس کا خلاصہ کرنا مقصد ہو، کوئی اقتباس ہو سکتی ہے، کوئی کہانی ہو سکتی ہے، کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی مضمون ہو سکتا ہے۔ وہ عبارت آپ نے اس عبارت کو 1/3 تک کم کرنا ہے، جسے اردو میں 1/3 کہا جاتا ہے، یعنی اصل عبارت کا تیسرا حصہ۔ اب چلتے ہیں تلخیص نگاری کے اصولوں کی طرف۔ تلخیص نگاری کے اصولوں کی مدد سے آپ ایک بہتر خلاصہ تحریر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جس چیز کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عبارت یا اقتباس جس کا خلاصہ کرنا مقصد ہو وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو پیارے بچوں، عزیز طلباء و طالبات، آپ نے کم سے کم دیے گئے خلاصے کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یا تب تک پڑھنا ہے جب تک کہ وہ عبارت آپ کی سمجھ میں نہ آ جائے۔ امتحانی نقطۂ نگاہ سے آپ نے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے تو اس کو 3 سے 4 مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی جب تک آپ کو وہ عبارت سمجھ میں نہ آ جائے۔ عبارت کے اہم نکات آپ ذہن نشین کر لیں، یا آپ انہیں کسی جگہ پر ساتھ ساتھ رف جگہ پر اسے لکھتے جائیں، تاکہ جب آپ خلاصہ تحریر کرنے لگیں تو ان کی مدد سے آپ بہتر طور پر خلاصہ لکھ سکیں۔ اصل عبارت کے کل الفاظ کو 3 پر تقسیم کر دیں اور خلاصے کے لیے استعمال ہونے والے کل الفاظ کا اندازہ لگائیں، یعنی خلاصہ اصل عبارت کا 1/2 سے زیادہ نہ ہو، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ یعنی آپ نے ایک لائن میں اندازہ کرنا ہے کہ کتنے الفاظ، ایک سطر کتنے الفاظ پر مشتمل ہے۔ اگر ایک سطر 10 یا 8 الفاظ پر مشتمل ہے تو آپ باقی سطر کے ساتھ پہلے اس کو ضرب دے دیں، یعنی اس کو ملٹیپلائی کریں، تو آپ کو تمام لائنوں کی کل، آپ کو ایک ایک لفظ گننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس ایک سطر کی الفاظ گن لیں۔ ان کو گننے کے بعد باقی تمام سطور جتنی لائنیں موجود ہیں اس کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر لیں، یعنی ضرب دے دیں، تو آپ کو کل الفاظ مل جائیں گے۔ ان کل الفاظ کو آپ نے 3 سے تقسیم کر دینا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کم سے کم کتنے الفاظ ایک خلاصے کے لیے لکھنے ہیں۔ عبارت میں آنے والے جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں تو بہتر ہے کہ ان مشکل الفاظ کے معنی یا اس کی جگہ پر کوئی دوسرا لفظ استعمال کریں۔
خلاصہ عبارت کے اہم نکات پر مشتمل ہونا چاہیے، اس لیے اس میں جو غیر ضروری تفصیلات ہوتی ہیں اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، یعنی غیر ضروری تفصیلات نہیں لکھنی۔ بالکل اسی طرح جس طرح آپ کوئی مووی دیکھ کر یا ویڈیو دیکھتے ہیں یا کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ اسی ڈرامے کو کسی دوسرے کے سامنے اسے بیان کرتے ہیں تو آپ اس میں سے بہت سی باتیں حذف کر لیتے ہیں، یعنی اس میں سے بہت سی باتوں کو نکال دیتے ہیں، صرف وہی باتیں بتاتے ہیں جو کہ کام کی ہوتی ہیں۔ بالکل آپ اس وقت خلاصہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی انگلش میں اس کو سمری کہا جاتا ہے، آپ اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے تحریری انداز میں بھی جب آپ خلاصہ لکھتے ہیں، یعنی تحریر کرتے ہیں جب خلاصہ، تو تب بھی آپ نے انہی باتوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، عبارت کے یا اقتباس کے غیر ضروری باتوں کو نکال دینا ہوتا ہے اور صرف ضروری معلومات فراہم کرنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اقتباس ایک سے زیادہ پیراگراف پر مشتمل ہو تو ہر پیراگراف کے اہم نکات آپ نے مختصراً بیان کرنے ہوتے ہیں۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر پیراگراف کے لیے ایک الگ پیراگراف لکھیں گے، آپ نے صرف اس میں سے اہم نقطے کو نکال لینا ہے اور اسے بیان کرنا ہے، اور آپ کا جو خلاصہ ہوگا وہ بہتر ہے کہ ایک ہی پیراگراف میں ہو، یعنی خلاصے میں پیراگراف نہیں بنائے جاتے۔ امتحانی نقطہ نظر سے خلاصہ عام طور پر 1 تا 1.5 صفحے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ طویل نہ ہو۔ عام طور پہ نمبروں کو دیکھا جاتا ہے کہ کتنے نمبر کا خلاصہ دیا گیا ہے، عام طور پہ 8 سے 10 نمبر کا خلاصہ دیا جاتا ہے، اس کے لیے 1 سے 1.5 صفحہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت ہے، کیونکہ آپ نے باقی سوالات کو بھی حل کرنا ہوتا ہے۔ خلاصہ چاہے نثر کا ہو یا نظم کا، شاعر یا مصنف کے بارے میں لکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ تشریح نہیں کرنے جا رہے ہوتے، آپ خلاصہ لکھتے ہیں۔ اکثر طلبہ اس میں غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ خلاصہ لکھتے وقت مصنف یا شاعر کا حوالہ دینے لگتے ہیں، جو کہ تشریح میں کیا جاتا ہے، خلاصے میں نہیں۔ خلاصہ لکھتے وقت اصل تحریر میں موجود کوئی محاورہ، ضرب المثل، شعر یا کوئی مقولہ ہو تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسا محاورہ وغیرہ، کوئی ضرب المثل وغیرہ اس میں بیان نہیں کی جاتی جب آپ خلاصہ تحریر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے سادہ سی زبان میں خلاصہ لکھنا ہے، یعنی آپ کی زبان خلاصے کی سادہ ہو، آپ کے جملے ترتیب میں ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو واقعات آپ بیان کر رہے ہیں اس میں قدرتی بہاؤ ہو، یعنی کون سی چیز پہلے لکھی جانی چاہیے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اصل اقتباس میں تحریر کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے آپ پہلا پیراگراف پڑھ لیں اور اس کے بعد آخری پڑھ لیں، اور آپ آخری والے کو پہلے بیان کر رہے ہیں اور درمیان والے کو آخر میں بیان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس ترتیب سے اصل اقتباس موجود ہے اسی ترتیب سے آپ کا خلاصہ بھی ہونا چاہیے، لیکن آپ کی زبان سادہ ہونی چاہیے۔ اصل عبارت میں اگر سوال ہو یا ندائیہ فجائیہ جملے ہوں تو انہیں سادہ جملوں میں لکھنا چاہیے، یعنی بعض اوقات کوئی ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں مکالمے کا انداز ہوتا ہے، یعنی آپس میں بات چیت کی جا رہی ہوتی ہے، کبھی سوال ہوتا ہے، کبھی جواب ہوتا ہے، کبھی ندائیہ کا مطلب ہے کہ آواز دی جا رہی ہوتی ہے، کہیں پر کوئی افسوس یا خوشی کا اظہار کے لیے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ خلاصہ لکھیں گے تو آپ نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے، انہیں سادہ جملوں میں لکھنا ہے، مکالمے کے انداز میں نہیں لکھنا۔ اس کے علاوہ خلاصے کے آخر میں آپ نے کوئی تبصرہ نہیں کرنا، اپنی کسی رائے کا اظہار نہیں کرنا، کوئی اپنی طرف سے شعر وغیرہ لکھ کر وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے اس میں بھی شعر موجود ہے جیسے پہلے بتایا گیا ہے تو آپ نے اس کو بھی دوبارہ سے خلاصے میں تحریر نہیں کرنا۔ تو عزیز طلبہ، خلاصہ نگاری کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے کہ اصل میں خلاصہ نگاری یا تلخیص نگاری کیسے کی جاتی ہے۔ میں نے ایک عبارت لکھی ہے اور بعد میں اس کی تلخیص نگاری آپ کو کر کے دکھاؤں گی۔ احمد ایک محنتی لڑکا تھا، وہ بورڈ کے امتحانات میں نمایاں نمبر لے کر کامیاب ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے دن رات محنت کی۔ امتحان کے دن آ گئے اور اس نے بہت اچھے پرچے حل کیے۔ آخر کار جب نتیجہ نکلا تو اس کا خواب پورا ہوا، اس کی محنت رنگ لے آئی، وہ بورڈ کے امتحانات میں امتیازی نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بے شک انسان کو
وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا. یہ اصل عبارت ہے. اور جو میں نے کلیہ جو فارمولہ یا جو طریقہ کار اصول آپ کو بتایا تھا اس کے تحت میں نے اس کا 1/3 لکھنا ہے. 1/3 تقریباً 1.5 لائنیں تک 1.5 سطور تک بنتا ہے. آپ الفاظوں کو گن بھی سکتے ہیں. اگر کاکی کے یعنی حروف کو نکال دیا جائے تو ایک سطر میں تقریباً 6 سے 7 الفاظ آ رہے ہیں. اس کو جب میں 5 کے ساتھ ضرب دوں گی یعنی ملٹی پلائی کروں گی، ٹوٹل 5 سطور ہے نا اس کے اندر، احمد سے شروع ہو کر اور بے شک انسان کو وہی کچھ ملے گا، تقریباً 5 سطور ہے. جب میں اس کو 6 کے ساتھ ضرب دے دوں گی تو تقریباً 30 الفاظ بنیں گے. اور 30 کو جب میں 3 کے ساتھ تقسیم کروں گی تو یہ تقریباً 10 الفاظ بنیں گے. یعنی میں 10 سے 12 الفاظ تک، 14 الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، میں خلاصہ تحریر کروں گی. اور دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تقریباً 1.5 سطور تک اس کا خلاصہ لکھوں گی. اب دیکھیں میں نے اس کا خلاصہ کیا ہے. احمد نے بورڈ کے امتحانات میں امتیازی نمبر لینے کے لیے بہت محنت کی اور آخر کار اس نے اپنا مقصد حاصل کر ہی لیا. اب دیکھیں اوپر سے کون سی ایسی بات ہے جو چھوٹ گئی ہو؟ کوئی بھی بات نہیں چھوٹی. جو بات اوپر عبارت میں موجود تھی اس کو مختصر کر کے، جس کو کہتے دریا کو کوزے میں بند کر لینا. یعنی تحریر میں جو الفاظ تھے وہ بہت زیادہ تھے، غیر ضروری الفاظ بھی استعمال ہوئے تھے، لیکن جب میں نے اس کی خلاصہ نگاری کی تو الفاظ کم ہو گئے، لیکن بات وہی رہی جو اوپر نقطہ بیان کیا جا رہا تھا وہی اس کے اندر بھی بیان کیا جا رہا ہے. اسی کو تلخیص نگاری کہتے ہیں، خلاصہ نگاری کہتے ہیں. آپ نے بھی اسی طرح اپنا سب کی خلاصہ کرنا ہے، یعنی سبق کا آپ کے امتحانات میں کوئی خلاصہ آ جاتا ہے یا آپ کی کتاب میں سے آپ کو کوئی خلاصہ لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے یا کوئی نظم وغیرہ آپ کو جب کروائی جاتی ہے، اس کی جب تشریح وغیرہ لکھائی جاتی ہے تو آپ نے اس کا بھی خلاصہ بالکل اسی طرح اسی اصول کے تحت کرنا ہوتا ہے. اگر ایک شعر دیا جا رہا ہے تو ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، ان 2 مصروں کی آپ نے زیادہ سے زیادہ 1 سطر لکھنی ہوتی ہے. عام طور پہ جب بند دیا جاتا ہے جس میں 4 سے 5 اشعار تک ہو سکتے ہیں، 6 ہو سکتے ہیں، تو اس کے آپ نے 2 سے 3 لائنوں میں اس کو 2 سے 3 سطور زیادہ سے زیادہ اس میں آپ نے بات کو بیان کر دینا ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تلخیص نگاری کے اصول اور طریقہ کار اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اسی طرح آپ نے اپنا سب کی خلاصہ بھی کرنا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.